یاد رکھنا، یاد کرنا ایک دل سے، زبان کا عمل ہے کہنا، یاد کرنا، یاد رکھنا یہ دل کا عمل ہے۔ حالانکہ ہم ذکر کرتے ہیں تو زبان سے کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ سبحان اللہ الحمد للہ، زبان سے کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بچے کے ماں باپ دور چلے جاتے ہیں تو خاموش بیٹھ جاتا ہے، اس سے کوئی کہتا ہے کھانا کھاؤ اور نہیں کھاتا، سب کو پوچھے نہیں کھانا کھاتا ہے تو کہتا ہے امی کی یاد آ، بولتا تو کچھ نہیں ہے، کہتا کچھ نہیں ہے، لیکن دل کے اندر اسے یاد ستا ہے۔ اصل وہی یاد ہے جو دل کے اندر ہے، لیکن وہ یاد گہری ہے، ہر کوئی اس یاد تک پہنچ نہیں پاتا۔ دنیا کے جھمیلے بہت خطرناک ہیں، دنیا کی مشغولیتیں وہ بھاری ہے، وزنی ہے، اس لیے اگر وہ دل کی اس یاد کی طرف چلا جائے گا تو دنیا کے جھمیلے اس یاد کو مٹا دے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات لطیف، بہت لطیف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری دنیا کی آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے لطیف ہے کہ ہماری آنکھوں کی صلاحیت نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو دیکھ سکے۔ یہی انسان دنیا چھوڑ کر چلا جائے گا اور اس کے نیک اعمال کی بدولت اللہ خوش ہو جائے گا، اللہ اسے جنت میں داخل کریں گے، اور سب سے بڑی جنت میں جو نعمت ہوگی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت ہے۔ جنتی اپنی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہے، یہ آنکھیں اللہ کو نہیں دے سکتی، لیکن جنت میں داخل ہونے کے بعد میں انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہے۔ اللہ پاک آنکھوں کے اوپر سلائی لگا کر دیں گے، ان کی محنتوں کی بنیاد پر، ان کی مجاہدوں کی بنیاد پر، اللہ کی رضامندی اور خوشنودی کی بنیاد پر کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کر سکتے ہیں۔ معلوم ہی ہوا کہ دنیا کی آنکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتی، اللہ پاک بہت لطیف ہے۔ تو اللہ کی جو یاد ہے وہ بھی دل کے اندر ہے، لیکن دل کی یاد ہر کوئی سمجھ نہیں پاتا۔ یہی وجہ ہے کہ اس یاد کو سمجھ نہ پانے کی وجہ سے غیروں نے اللہ کو سمجھا نہیں، اور انہوں نے اللہ کو یاد کرنے کے لیے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے سامنے کوئی مورتی رکھی، پتھر رکھا، کوئی نہ کوئی ایک نشانی بنائی تاکہ اس کو دیکھ کر کے کوئی ایک خیال بٹھائے اور پھر یاد کرے۔ اب اگر کوئی پتھر کی مورتی اور شکل صورت بنا دی، اب یاد کرنا کہ اللہ کی وہ شکل ہے، کس کو یاد کرنا؟ کس کو یاد کرنا ہے؟ یہی وجہ ہے جو بھی اس قسم کے لوگ ہیں پوچھیں گے، کہیں گے کہ یہ ہمارے مذہب میں مورتی نہیں ہے، یہ اس سے ایک آکار بتانے کے لیے کہ ذہن کے اندر کچھ یاد رہ جاؤ کہ جس کو ہم یاد کر رہے ہیں وہ یاد رہ جاؤ، اس لیے سامنے لاتے ہیں۔ اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں کو جو ہے اور احادیث کو اپنے سامنے محفوظ رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یاد کرنے کے طریقے ہم کو سنیں، اور ان طریقوں سے اللہ بھی اتنے لطیف ہیں، اتنے لطیف
لیے ذکر ترتیب دی. دل یہ بھی جیسے انسان مٹی سے بنا ہے وہ بھی مٹی سے بنا ہے. اس کے اندر دنیا میں جھمیلے پائے جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کرنے کے لیے تو وہ جھمیلے ختم کر لیتا. مثال کے طور پر ایک حوض کے اندر پانی بھرا، ایک ناکے میں پانی بھرا، ایک دم سکون ہوتا ہے تو اس کی اور اوپر جا کر ایک چھوٹا سا کنکر اس کے اوپر ڈال دیتا ہے تو پانی گدلا جاتا ہے. پانی کی سطح گدلا، پورا پانی نہیں گدلا، پانی کی سطح جو اوپر ہے وہ گدلا جاتا ہے. تو اب وہ اندر سے نظر آنا بند ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو وہ کیسے لے سکے گا جب پانی کے اندر چھوٹا سا کنکر پڑ جاتا ہے اور اس کی تہ چھپ جاتی ہے. وہ تہ نہیں دیکھ پاتا. دنیا کے اتنے بڑے بڑے جھمیلے ہمارے دل کے اندر آ جاتے ہیں. آج اس کا ٹینشن ہے، آج اس کی فکر ہے، آج اس کی طلب ہے، آج اس کی لگن ہے، آج یہ کرنا ہے، آج وہ کرنا ہے. تو ہمیشہ دل کے اندر بے چینی سی رہتی. تو اللہ کی یاد کی جو شفافیت ہے اس کو بدلاتی رہتی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا بندہ پہنچتا ہے. اللہ والا قرآن آنکھ سے آنکھ حاصل کر کے اس سے سمجھا کہ دل تو ایسا جھمیلے والا ہے، دنیا سے بھرا ہوا ہے. پہلے اس کو مطمئن کرو، سکون ملا، پھر اللہ پاک کی ذات کی تجلی، اللہ پاک کا نور وہاں نظر آئے گا. اب کیسے سکون ملائیں گے؟ قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ذکر کرو، ذکر سے دل مطمئن ہو. اب کیسا ہی پریشانی کے اندر ہوتا ہے وہ اللہ کو یاد کر لیتا ہے، تھوڑا سا ٹینشن کرتا ہے، اور اللہ کی یاد سے مشغول ہو جاتا ہے تو پھر ٹینشن کرتا ہے. لیکن اگر بہت ہی زیادہ کم ہوگا یاد کرنے ہی نہیں دیتا جو ہم دل کی یاد ہوگی، یاد کرنے ہی نہیں دیتا. اس لیے شروع کے اندر ذکر جو کرایا جاتا ہے ذکر جو لسان کرایا جاتا ہے، حقیقت میں یہ ذکر نہیں ہے، حقیقت میں یاد نہیں ہے. ذکر بھی لسان زبان سے ذکر کرایا جاتا ہے. لا الہ الا اللہ. جو بھی کوئی اللہ سے جڑتا ہے، اللہ کے راستے میں جڑتا ہے تو وہ اسے کہتے ہیں کہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ رسول استغفار. یہ چھوٹا سا علاج ہے تاکہ آہستہ آہستہ اس کا دل پابندی ہونے لگتی. جب کچھ پابندی ہونے لگتی ہے تو پھر اسے ذکر دیا جاتا ہے. اس نظام کا جب اس سے آگے بڑھ جاتا ہے اب دل کچھ مطمئن ہونے لگا، کچھ دل کی بات ٹھہرنے لگی، دنیا کے جھمیلے ذکر کے ذریعے سے نکلنے لگے. اب اسے دل کو صاف شفاف کرنے کے لیے، دل کو پاکیزہ کرنے کے لیے، دل کے اندر جو برائیاں، جو گناہ، جو خیالات، جو دنیا پڑی ہوئی ہیں اس کو صاف کرنے کے لیے دل پر ضرب لگائے. لا الہ الا اللہ ضرب لگائے. بتایا تھا کہ ذکر یہ اللہ کو یاد کرنے کی وجہ سے اجر و ثواب کا ذریعہ بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ دوا بھی ہے، علاج بھی. اب سب سے پہلے دل تو بہت زیادہ بے چینی کے اندر ہے تو جو ذکر دیا جاتا ہے لا الہ الا اللہ ضرب اللہ ضرب. یہ ضرب کیا ہے؟ ضرب ایسے ہے کسی لکڑی کو اگر سدھارنا ہو
پہلے مسئلے سے اس کو ٹھیک کرتے ہیں، اس کی اونچ نیچ کو، اس کی عمر کھاوڑ کو ختم کیا جاتا ہے۔ جب وہ کچھ برابر ہو جاتی ہیں، حالانکہ برابر تو نہیں، مسئلے سے کوئی برابر چکنی نہیں ہوتی، اس کو برابر کیا جاتا ہے۔ جب کچھ برابر ہو جاتی ہے تو اب رنگ ڈالتا ہے، رنگ، اور رنگنے کی بھی تین کیٹیگری ہوتی ہے۔ ایک بڑا رنگنا ہوتا ہے، لگایا جاتا ہے تو وہ برابر تو کر دیتا ہے لیکن چھوٹا بالکل باقی رہتا ہے۔ پھر اسے چھوٹا رنگنا لگایا جاتا ہے، وہ اس کے لکڑی کے تار نکالتا ہے، پھر اس سے اور چھوٹا رنگنا لگایا جاتا ہے، اب اس کے اندر گھسا جاتا ہے، اس کے اندر چکنائی جاتا ہے۔ اسی طریقے سے دل جو دنیا میں جھمیلوں سے بھرا ہوا ہے، اوپر کھاوڑ ہے، اس کو ایک دم درست کرنے کے لیے، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ذکر کیا جاتا ہے زبان کا، اس کی ضرب لگایا جاتا ہے، دل کے اوپر ضرب لگایا جاتا ہے تاکہ جو دنیا میں جھمیلے ہیں وہ نکلے اور دل کی جو سطح ہے وہ برابر ہو۔ ابھی تک وہ کچھ ہو رہا ہے وہ وہی حقیقی یاد نہیں، ابھی تک جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو صرف دنیا کو دور کرنے کے لیے، حقیقی ذکر ابھی بھی نہیں، حقیقی یاد ابھی بھی نہیں۔ آہستہ آہستہ دل کے اندر گھسایا جب ایک لمبی مدت تک اس طریقے سے وہ اللہ کے ذکر کے اندر لگا رہتا ہے تو وہ تھوڑا سا اندر گھسایا، ابھی دل تک نہیں، ابھی تک یہ کہا جاتا ہے کہ اب چپ ہے، خاموش ہو جائے، دیر کو تمہارا سانس آرام نہیں آ رہا، اور کوئی انسان سانس کے بغیر تو رہتا ہی نہیں، سانس تو آتا ہی، اس سے کہتا ہے اس سانس کو سو، سانس آتا ہے جاتا ہے، آتا ہے جاتا ہے، وہ بھی ایک ذکر ہوتا ہے۔ ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی تصویر دان کرتی ہے، ذکر یہ ایک چیز ہے وہ بھی ذکر کرتی ہے، ہر چیز اسے کہا جاتا ہے کہ ایک دم پرسکون جگہ کے اندر چلے، یہ سائیں سائیں ختم کر، کوئی آواز نہیں آنی چاہیے، ایسے خاموش کمرے کے اندر بیٹھ کر کے سنو، تمہارے سانس کو سنو، سانس آتا ہوا تو بہت زیادہ ہنگامہ ہوتا ہے، تھوڑی سی آواز، تھوڑی سی، اور اگر پریشانی ہو جاتی سانس آنے کے اندر تو پھر وہ ہنگامہ کرتا ہے، تو اس کو سن کر کے کہا جاتا ہے کہ آتے ہوئے سانس کے اندر خیال کرو کہ اللہ، آتے ہوئے خیال کرو، اور اس کو اور اندر پہنچا، ابھی زبان ہی زبان میں تھا، اب اندر کو پہنچا، دل کے قریب کر، سانس دل کے پاس سے ہوتا ہوا آتا ہے، کرتا ہے، آتا ہے، کرتا ہے، یہ اور کچھ قریب نہیں۔ پھر اس کے بعد سانس سے ہٹا کر کے دل پہ لے آیا جاتا ہے، تو دل کے اندر ایک حرکت، سانس کی آواز ہوتی ہے لیکن دل کی حرکت کی کوئی آواز نہیں، لیکن آپ ہاتھ رکھیں گے تو دھڑکن آپ کو مل جائے، آپ محسوس کریں گے دل دھڑک رہا ہے، دل دھڑک رہا ہے، تو اس دھڑکن کے اوپر لے آیا جاتا ہے، بتایا جو دل کے دھڑکے اس جگہ پر ہوا ہے، دل دھڑک رہا ہے اس جگہ پر، زبان سے نہیں کہنا، خیال سے کہنا ہے کہ، لیکن ابھی بھی دل تک نہیں پہنچا۔ ذکر کرنے کے لیے، اللہ کو یاد کرنے کے لیے بہت کچھ چاہیے، دنیا کا کوئی بھی ایک کام ایسا نہیں ہے کہ جس کو سیکھے بغیر کریں، کپڑے رکھتے سالہ سال سیکھنا پڑتا ہے تب جا کر کے ڈھنگ کے کپڑے رکھ کے سینے لگتا ہے، موٹر وغیرہ کو اگر ٹھیک کرنا، بنانا نہیں ٹھیک کرنا ہے تو وہ کام سیکھنا ہے، کھیت کے اندر کام کرنا ہے وہ بھی سیکھے بغیر آدمی نہیں کرتا، پہلے کیسے بلاتا ہے، اسی کا ہوا تھا، اس کو کہتا ہے، اس کو دیکھتا ہے، کرتا ہے، پھر جا کر کے سب کچھ کام کرتا ہے۔ اللہ کی یاد جو انسان کو مٹی سے نکال کر روحانیت تک پہنچاتی ہے، وہ سیکھے بغیر نہیں ہے۔ اس لیے جو آدمی چاہے کہ اللہ کا
قریب بنے، اللہ کا پیارا بنے، اللہ کا یاد کرنے والا بنے، تو اس کو چاہیے کہ اللہ کی فکر کو سیکھے. ایسے ہی سبحان اللہ کہنا، سبحان اللہ کہنا سواب سے ملے گا، لیکن اللہ پاک کی پہچان نہیں ہوگی. اللہ تک نہیں پہنچ پائے گا. اگر اللہ تک پہنچنے کی کوئی خواہش رکھتا ہے، تمنا رکھتا ہے، شوق رکھتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ ایسی محنتوں میں لگے. محنت کرتے کرتے اسے دل تک پہنچایا جائے. جب دل تک پہنچے گا اور دل صاف ہو جائے گا، رنگا کرتے کرتے اس میں چمک پیدا ہو جائے گی. اب اللہ پاک کی تجلی اسے نظر آئے گی. جیسے سورج چمک رہا ہے، سورج کی روشنی اسے نظر آتی ہے، ایسے ہی دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی، اللہ پاک کا نور اسے سمجھ جائے گا. یہ اللہ پاک ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ نور کی بلد کا بھی نور ہے، سورج کا بھی نور ہے، آگ کا بھی نور ہے، روشنی ہے کہ الگ ہے. لیکن جو جانتا ہے وہ جان لیتا، بچہ نہیں جانتا، اس لیے وہ سب کو ایک ہی جانتا. لیکن جو سمجھتا ہے وہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ تو بجلی کی روشنی ہے، یہ آگ کی روشنی ہے، یہ سورج کی روشنی ہے، اور جو اور دوسری روشنی ہے تو جو اس دل میں سے فکر کے اندر بیٹھتا ہے وہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ دل کے اندر روشنی ہے، یہ ہمارے خیال کی روشنی ہے کہ واقعی اللہ پاک کی تجلی کی روشنی ہے. اللہ پاک اس کی تصویر دیتے ہیں، ایسا انداز دیتے ہیں، ایسی طلب دیتے ہیں، اس طلب کے ذریعے سے جان لیتا ہے کہ اللہ پاک کا تب اسے اطمینان حاصل ہوتا ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی سمجھ کر، اور یہی جو ہے اللہ پاک کی بات کی پہچان ہے. اللہ پاک نے اپنے بندے کو اپنی پہچان کرنے کے لیے اس دنیا کا جا کر کے مجھے پہچانے کہ اللہ کون ہے، اللہ کی ذات کیا ہے، اللہ کی صفات کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے ذکر کی صحیح حقیقت عطا فرمائے، ذکر کا اللہ پاک کا نور ہمیں نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی محبت ہمیں نصیب فرمائے. مضمون کا بھی میرا تھا، دقیق کا سمجھانے کی کوشش کی ہے. اللہ کا ایک صحیح حقیقت سمجھ میں آئے اور اصل حقیقت کو اللہ نے اس کی مثال دی ہے. مثال دی ہے وہ عجیب سی مثال کہ لگنے والا ہی سمجھ سکتا ہے کہ فکر کی کیا ہے. اس کی مٹھائی کا اور بڑی انوکھی مٹھائی بنا، کسی نے دیکھی نہیں ایسی مٹھائی بنائی اور اس نے کہا کہ اس کے اندر یہ لذت ہے، اس میں 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 یہ لذت ہے. کیا وہ سمجھ جائے گا؟ نہیں. ان کے اندر بات میں پکڑنے لگے گی، ایسی ایسی لذت ہے، اس کے اندر کئی ایک ملانی ہوئی رات کو پکڑنے لگے گی، دل کو لذت سے بھر جائے گا. لیکن حقیقت میں وہ مٹھائی کہنے سے اور بیان کرنے سے حاصل نہیں ہوگی. جب وہ چکھے گا تب وہ لذت آئے گی. ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کی لذت ہے، وہ لذت صرف بیان کرنے سے چاہے آپ کتنا ہی جانکار ہو، اس لذت کو بیان کرے نہیں آ سکتا. چاکلیٹ ہوتی ہے، دسوں قسم کی چاکلیٹ ہوتی ہے، کوئی کہے کہ اس کی یہ لذت ہے، چاکلیٹ کی لذت ہے، وہ لذت نہیں حاصل ہوتی. اس لیے کہ سینکڑوں قسم کی چاکلیٹ ہیں، سب سے لذت ایک ہے، بیان کرنے سے نہیں حاصل ہوتی. وہ تو چکھنے سے لذت حاصل ہوتی ہے کہ یہ چاکلیٹ کس لذت کی ہے، یہ چاکلیٹ کس لذت کی ہے. ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یادوں کی لذتیں الگ ہیں. پھر جب اتنا وقت جان لے گا تو پھر نماز کی کیا لذت ہے اسے الگ لذت محسوس ہوگی. پھر روزے کی کیا لذت ہے اسے الگ لذت آئے گی. ذکر کی کیا لذت ہے اسے الگ لذت آئے گی. اللہ سنتوں کی کیا لذت ہے الگ لذت آئے گی. ہر لذت کو الگ الگ محسوس کرے گا، سمجھے گا. اور اسی کو سمجھنے کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے اندر کیا کیا لذت ہے، اس کو سمجھنے کے لیے اللہ پاک نے دنیا کو بھیجا ہے. اور وہی سمجھ کر کے جب عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی آشنائی معلوم ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنا ایک لذیذ بنتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ شریعت کی سنت کی صحیح ہمیں نصیب فرمائے، ذکر کی حلاوت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یاد ہمیں نصیب فرمائے. Thanks for watching. Don't forget to like,
comment, share and subscribe to Al Wahid channel.